لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين والصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین درود ارشاد فرما دیجیے. خورشید فروزان انسانیت، سید الشہداء، مظلوم کربلا، مصباح الہدیٰ، امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنی شہادت عظمیٰ کے ذریعے عالم ہست و بود پر اپنا نور برسایا تاکہ انسان اور انسانیت وحشت ضلالت سے نکل کر شاہراہ ہدایت پر گامزن ہو سکے. حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات وہ ہے جس نے اپنے وجود ذیجود میں قداستوں کی کائنات سمیٹ رکھی تھی. فاطمہ کے لال کی شہرگ میں وہ عین حیات، اصل حیات، وہ حقیقت زندگی موجود تھی جو خود زندگیاں تقسیم کرتی تھی، زندگیاں تقسیم کرتی ہے اور ابد آباد تک زندگیاں تقسیم کرتی رہے گی. اس مقسم زندگی نے صرف خود کو زندہ جاوید نہیں بنایا بلکہ جابلب انسانیت کو اپنا جرعہ خون دے کر سیراب کیا اور اسے ایک حیات نو عطا کی. دم توڑتی ہوئی انسانیت کے پیکر جاں میں روح تازہ دم کی اور نفخت فیہ من روحی کی لاسانی تمثیل پیش کی. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ کا مصداق اتم و اکمل بن کر اس قرآن ناطق یعنی حسین ابن علی نے اس قرآن صامت کی لازوال اور لافانی حقیقت کی یوں ضمانت لی کہ سر بریدہ نو کے نیزہ پر ہے مگر قرآن کی حقانیت و جاویدانی کی گواہی دے رہا ہے، اور ایسی گواہی دی، ایسی شہادت پیش کی کہ انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا کا ممدوح بھی
داد دیے بغیر نہ رہ سکا اور پیشگی معرفت کی بنیاد پر کہہ اٹھا حسین منی وانا من حسین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین مقسم زندگی ہے، حسین زندگیاں تقسیم کرتا ہے۔ حسین نے اسلام کو زندگی عطا کی، حسین نے انسانیت کو حیات نو عطا کی، حسین ابن علی نے قرآن کی جاویدانی کا اعلان کیا۔ حسین زندگیاں تقسیم کرتا ہے، حسین مردے جلاتا ہے، حسین حیات بانٹتا ہے، خوشبو فضا میں جان چمن بانٹ رہا ہے، یعنی حیات شاہ زمن بانٹ رہا ہے۔ حسین مقسم زندگی کا نام ہے، یعنی حیات شاہ زمن بانٹ رہا ہے۔ 2 گز کفن نہ جس کو یزیدوں نے کل دیا، وہ آج کربلا میں کفن بانٹ رہا ہے۔ تو پھر اگر حسین مقسم زندگی ہے تو ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ پھر حسین کفن کیوں تقسیم کر رہا ہے؟ حسین تو زندگیاں بانٹتا ہے، حسین کفن کیوں تقسیم کر رہا ہے؟ تو میں عرض کروں گا وہ اور کفن ہوا کرتے ہیں جو علامت مرگ ہوتے ہیں۔ جس کفن کا تعلق مکتب کربلا سے ہوتا ہے اس سے خوشبو حیات آتی ہے، اس سے خوشبو زندگی آتی ہے، اس لیے کہ یہاں موت کا کوئی تصور نہیں ہے، یہاں حیات ہے، یہاں زندگی ہے، یہ مکتب حیات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت پر رہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے وہ اس دنیا سے شہید رخصت ہوتا ہے، شہید جاتا ہے۔ اور ہر مسلمان یہ مانتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ یہاں صرف حیات ہی حیات ہے، یہاں مردگی کا نام و نشان نہیں ہے، یہاں موت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، یہاں صرف حیات و حیات ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہاں صرف حیات ہی حیات ہے کیونکہ یہ مکتب قیام ہے، یہ مکتب شہادت ہے، یہ مکتب قیام ہے۔ اور اس مکتب قیام و شہادت کے وارث برحق کو سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگر مائک کچھ بہتر ہو سکے تو میں مشکور و ممنون ہوں گا، اور اسی کے ساتھ بانیان کی طرف سے چند عدد اعلانات ہیں وہ سماعت فرما لیجیے اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ اپنے بچوں کو برائے کرم اپنے ساتھ ہی رکھیں، کیونکہ باہر محوطے میں وہ جا کے کھیلتے ہیں اور خطرات وہاں پر موجود ہیں، چونکہ بعض جگہ کھدائی وغیرہ چل رہی ہے، اور کچھ بچے سالن میں چلے جاتے ہیں وہاں فٹ بال وغیرہ یا ٹی وی پروگرام وغیرہ دیکھنے کے لیے، تو بہتر ہے کہ مجلسوں میں رکھیں تاکہ وہ تہذیب اعضاء سے واقف ہوتے رہیں۔ اور ایک بچہ مریض ہے، اس کی صحت یابی کے لیے بھی آپ حضرات سے دعا کی التماس ہے، اللہ اس بچے کو اور تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے بحق سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ مکتب قیام و شہادت ہے، اور اس مکتب قیام و شہادت کے وارث برحق کو سید الساجدین کہتے ہیں۔ تو جب اس مکتب قیام و شہادت کے وارث برحق کا نام سید الساجدین ہے تو علی القاعدہ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے، مائک ابھی ٹھیک نہیں ہے، علی القاعدہ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ جب سید الساجدین مکتب قیام کے وارث برحق ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں قیام کیا ہوگا، قیام کرنا چاہیے۔ لیکن جب پوری تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا کوئی قیام نظر نہیں آتا، قیام نظر نہیں آتا۔ تو سوال یہ قائم ہوا کہ امام عالی مقام نے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا یا نہیں کیا، اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟
اب اس سوال کے جواب میں ایک مقدمہ مطلوب ہے، اور وہ مقدمہ بھی ایک سوال ہی سے شروع ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا کرائیٹیریا، کوئی میزان، کوئی معیار، کوئی پیمانہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم امام معصوم کے عمل کی سنجش کر سکتے ہیں، کہ اس کرائیٹیریا کو مد نظر رکھا جائے، اس معیار و ملاک و میزان کو پیش نظر رکھ کر یہ طے کیا جائے کہ امام عالی مقام نے، امام معصوم نے علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کوئی عمل انجام دیا ہے وہ درست ہے یا نادرست ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ مثلا امام کو ہٹا کر کوئی ایسا آئین موجود ہے، کوئی ایسا دین موجود ہے، کچھ ایسے احکام موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم اس بات کی سنجش کر سکیں کہ امام کا عمل، امام معصوم کا عمل درست ہے یا نادرست ہے۔ کیا ایسا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، مکتب امامیہ، مذہب جعفریہ، اس کے اندر تو یہ بات اپنی جگہ مسلم الثبوت ہے، اور اپنے دلائل کے ساتھ ہے، مبرہن ہے، مدلل ہے، مستحکم ہے کہ احکام امام کے عمل کا معیار نہیں بنتے، امام کا عمل احکام کے صحت و سقم کا معیار بنتا ہے۔ امام کا عمل کیوں؟ اس لیے کہ امام معصوم ہمارے مکتب میں منبع دین ہے، مصدر دین ہے، میزان ہے، معیار ہے۔ امام بولتا ہے تو دین بنتا ہے، امام عمل کرتا ہے تو شریعت تشکیل پاتی ہے، حتیٰ امام جب سکوت اختیار کرتا ہے تو ہر سکوت سے قانون نکلتا ہے۔ امام معصوم کی عظمت و اہمیت یہ ہے، اسی لیے تو ہم زیارت آل یاسین میں کیا پڑھتے ہیں؟ زیارت آل یاسین میں ہم پڑھتے ہیں الحق ما رضیتموہ والباطل ما اسقطتموہ والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نہیتم عنہ۔ الحق ما رضیتموہ، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک حق موجود ہے اور امام اس سے راضی رہتا ہے، نہیں، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ امام جس سے راضی ہو وہی حق ہے، امام جس سے راضی ہو وہی حق ہے۔ والباطل ما اسقطتموہ، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ باطل پہلے سے موجود ہے اور امام معصوم اس باطل سے ناراض ہوتا ہے، راضی نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے، نہیں، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ امام جس سے ناراض ہو وہی باطل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معروف پہلے سے موجود ہے اور امام اس کا حکم دیتا ہے، بات صرف اتنی ہے نہیں ہے، بلکہ اس زیارت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امام جس چیز کا حکم دے وہی معروف بن جاتا ہے، یعنی شریعت تشکیل پا رہی ہے۔ امام جس چیز سے منع کرے وہی منکر بن جاتا ہے۔ امام منبع دین، امام مصدر دین، امام میزان دین، امام معیار دین، یہی وجہ ہے، معیار حق و باطل، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، صرف ایک تمہید ہے جس کو طے کرنا ہے۔ الحق مع علی، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اتنا ہی جملہ فرما دیتے نا تو علی کی فضیلت کے لیے بہت تھا۔ علی کے مخالفین تو ایسی فضیلتیں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اگر صرف رسول اللہ اتنا ہی بیان کر دیتے تو علی کی فضیلت بڑی فضیلت بیان کر دی تھی، لیکن اس کے بعد ایک جملہ اور کہہ کے پیغمبر اکرم نے علی کی فضیلت میں قلم توڑ دیا، فرمایا اللہم عدل الحق حیث ما دار علی۔ پروردگار حق کو ادھر موڑ جدھر علی جا رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا علی کو ادھر لے جا جدھر حق جا رہا ہے، بلکہ حق کو پیچھے رکھ، علی جدھر جائیں ادھر حق جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی حق مدار نہیں ہے، حق علی مدار ہے، حق علی مدار ہے۔
علی حق مدار نہیں ہے. توجہ کرے عزیزو. تو معلوم یہ ہوا کہ میزان، معیار، منبع دین، مصدر دین کون؟ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام. لہٰذا امام سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے قیام کیوں نہیں کیا، آپ نے سکوت کیوں نہیں کیا، آپ نے کلام کیوں نہیں کیا، آپ نے قعود کیوں نہیں کیا، آپ نے جنگ کیوں نہیں کی، بلکہ یہ امام ہے جو امت کو بتائے گا، دنیا کو بتائے گا کب سکوت کرنا ہے، کب کلام کرنا ہے، کب جنگ کرنی ہے، کب صلح کرنی ہے، کب شمشیر لے کے میدان میں حاضر ہونا ہے، اور کب شمشیر کو نیام میں رکھ کے بکھری ہوئی بنیادوں کو مستحکم و منسجم کرنا ہے. یہ امام بتائے گا، امام بتائے گا. لہذا امام منبع دین اور مصدر دین. امام منبع دین ہے، مصدر دین ہے. امام کو مشورے نہیں دیے جاتے. تاریخ کا مطالعہ کریں، بہت سے لوگوں نے مشورے دیے امام کو، امام معصوم کو. شاورہم فی الامر آیت ہے قرآن مجید میں، لیکن اس کے حدود ہیں. ہر چیز میں امام معصوم کو، نبی اکرم کو مشورہ نہیں دیا جاتا. امام کے پاس لوگ آتے ہیں. آپ تاریخ پڑھیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ آپ کے سامنے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ کے سامنے، تاریخ آپ کے سامنے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے وعد و وعید کیا کہ ہم جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ جنگ کیجئے، قیام کیجئے. امام نے قیام کیا، حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا. میدان جنگ میں پہنچے، پہلا کمانڈر بک کے ادھر چلا گیا، دوسرا کمانڈر بک گیا، تیسرا کمانڈر بک گیا. حالات ناگفتہ بے ہو گئے، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ امام کو صلح کرنا پڑی صلح. امام سے جنگ کا وعدہ کر کے لوگ میدان تک لائے تھے، وہاں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ امام کو صلح کرنا پڑی. جب امام حسن مجتبیٰ نے صلح کر لی تو اب امام حسین سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہے کہ حسن تو قیام نہیں کر رہے، آپ قیام کیجئے. حسن نے قیام کیا تھا، ساتھ نہیں دیا. اب حسین سے مطالبہ ہے کہ آپ قیام کیجئے، بھیا حسن آپ کے قیام نہیں کر رہے ہیں. مولا امام حسین نے ڈانٹ لگائی، ڈانٹا، خبردار، بھیا حسن میرے امام ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ امام و امت کو سمجھایا، امام و امت کے رشتے کو سمجھایا کہ یہاں امام کو مشورے نہیں دیے جاتے، امام کے اوپر اپنے نظریے نہیں تھوپے جاتے، امام کو اپنے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلایا جاتا. امام وہ ہوتا ہے جس کے بتائے ہوئے راستے پر امت کو چلنا ہے، امت کو چلنا ہے. امام نے یہ بات انہیں سمجھائی. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ پاس آ کے کیا کہا کہ آپ خط و کتابت کر رہے ہیں کہ آپ قیام کیجئے، قیام کیجئے. امام نے قیام نہیں کیا. اب یہی مسلمان ہے، یہی مسلمان ہے، سن 60 ہجری ہے، بیعت کا مطالبہ ہوا ہے. یہی مسلمان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیعت کے مطالبے کے بعد، انکار بیعت کرنے کے بعد آہنگ قیام کیے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں کربلا کی طرف. یہی مسلمان ہے جو پھر امام حسین کے دروازے پہ آتا ہے، جو کل تک کہہ رہا تھا مولا قیام کیجئے، آج آ گیا کہنے کے لیے کہ مولا قیام نہ کیجئے، قیام نہ کیجئے. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا نظریہ تھوپنے یا مشورہ دینے کی کوشش. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ایک نہ سنی. کربلا کے میدان میں پہنچے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اعلاء کلمہ حق کے لیے، اعلاء کلمہ حق کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا. امام علی مقام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ایک نہ سنی، ان کے مشورے پر کان نہ دھرا، کیونکہ الہی ذمہ داری جو امام محسوس کر رہا تھا اس کو ادا کرنا تھا. لہذا کربلا پہنچے. اب یہی طبقہ جو پہلے امام حسین سے کہہ رہا تھا قیام کیجئے، امام نے نہیں کیا. جب قیام کیا تو آگے کہہ رہا قیام نہ کیجئے. اب یہی طبقہ ہے جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر کربلا کے بعد موجود ہے، کہہ رہا مولا سجاد بسم اللہ، بسم اللہ، حیات من اللہ، مرگ بر فلاں، چلیے قیام کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ بات کہی تو دیکھا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام تو ہماری بات ہی نہیں سن رہے. ہم کہہ رہے ہیں قیام کیجئے، امام عبادت کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں قیام کیجئے، امام سجدے میں. ہم کہہ رہے ہیں قیام کیجئے، امام رکوع میں. ہم کہہ رہے ہیں قیام کیجئے، امام شاکر پروری کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں قیام کیجئے، امام جو ہے یتیم پروری کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں قیام کیجئے، امام دعاؤں کا سلیقہ بتا رہے ہیں. تو جب یہ حالات دیکھے تو کہنے لگا یہ شخص انقلابی نہیں ہے. توجہ، یہ شخص انقلابی نہیں ہے، اس میں انقلابیت نہیں پائی جاتی، یہ انقلابی پرسنالٹی نہیں ہے. لہذا دوسرے اماموں کے چکر میں لگے کہ کوئی ملے جو انقلابی ہو. لہذا کبھی محمد حنفیہ کے پاس گئے، کبھی اور بات کی تاریخ دیکھتے رہیے، سب کے پاس گئے اور سب کو اپنا اپنا امام بنایا. کیا کہا؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا
کہ یہ انقلابی نہیں ہے۔ ارے نادانو، کاش تم دربار کوفہ و شام میں ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ وہی روح انقلاب جو حسین ابن علی کے پیکر میں موجود تھی، وہی روح انقلاب سید سجاد کے پیکر میں موجود ہے۔ ہوتے تب تو نظر آتا، تمہیں نہیں معلوم امام بھی انقلابی ہے، امام سجاد علیہ السلام سے بڑا کوئی انقلابی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر تمہارے انقلاب کا مطلب یہ ہے، تمہارے تصور قیام کا مطلب یہ ہے کہ شمشیر حمائل کر کے میدان میں آ جایا جائے، تو ہاں امام عالی مقام نے قیام بالسیف نہیں کیا ہے، شمشیر کے ساتھ قیام نہیں کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام نے قیام نہیں کیا ہے۔ امام کے قیام کی نوعیت الگ ہے، امام نے اپنے طور پر قیام کیا ہے، اور اگر امام نے قیام نہ کیا ہوتا، توجہ میرے عزیزو، اگر امام نے قیام نہ کیا ہوتا تو امام کے لیے زیارتوں میں یہ فقرہ موجود نہ ہوتا، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادے۔ ارے امام سجاد جہاد نہیں بلکہ جو حق جہاد ادا کرتا ہے اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ حق جہاد ادا کرنے والی ذات کو زین العابدین علیہ السلام کرتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ صرف قیام بالسیف ہوتا ہے، شمشیر لے کر میدان میں اتر جانے کا نام قیام ہے؟ نہیں نہیں، کبھی کبھی کلمت حق عند سلطان جائر، یہ بھی قیام ہوتا ہے۔ کلمت حق، ایک کلمہ، ایک لفظ اگر کسی ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے تم اعلان حق کر دو، ایک لفظ بول دو، ایک جملہ بول دو، تو یہ بھی قیام شمار کیا جاتا ہے۔ سید سجاد نے ایک لفظ نہیں، ایک جملہ نہیں، ایک کلمہ نہیں، ظالم و جابر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پورا خطبہ سنایا ہے، پورا خطبہ سنایا ہے، پورا خطبہ۔ اور کیسا خطبہ سنایا؟ ایسا خطبہ سنایا کہ بنی امیہ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، ایسا خطبہ سنایا کہ خود معاویہ ابن یزید نے اپنے آباء و اجداد کے تخت ملوکیت کو ٹھوکر مار کے کہا کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ سید سجاد کا حق ہے، یہ اہل بیت کا حق ہے، یہ اہل بیت کا حق ہے۔ میں اگر اس تخت خلافت پر بیٹھوں تو میں بھی باطل، میرا باپ بیٹھا تھا وہ بھی باطل، اس کا باپ بیٹھا تھا وہ بھی باطل۔ یہ حق ہے زین العابدین کا، زین العابدین کا حق ہے، ان کے بابا کا حق ہے، ان کے دادا کا حق ہے، ان کے خاندان کا حق ہے۔ یہ سید الساجدین علیہ السلام کا قیام ہے۔ قیام کی نوعیت کو سمجھو، قیام کی نوعیت کو سمجھو کہ امام علی مقام علیہ السلام نے کیسا قیام کیا ہے۔ تاریخ پہ نظر ڈالو، یہ کس کی چلائی ہوئی تحریک تھی، یہ کس کی ڈالی ہوئی بنیاد تھی، یہ کس کا بنایا ہوا منصوبہ تھا، یہ کس کی بتائی ہوئی روش تھی، یہ کس کی دی ہوئی طاقت تھی تشیع کو، یہ کس کی دی ہوئی مضبوطی تھی تشیع کو، یہ کس کی حکمت عملی تھی کہ بعد کربلا ایک سے پڑھ کر ایک ظالم و جابر بادشاہ آئے، مگر کسی میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ کربلا کی طرز پر کسی امام معصوم کو علل اعلان شمشیر سے قتل کر سکے۔ یہ کس کی چلائی ہوئی تحریک تھی، یہ کس کی ڈالی ہوئی بنیاد تھی؟ شہید تو کیا مگر کھلے عام شمشیر سے قتل کرنے کی کسی کی جرأت نہ ہوئی، مخفیانہ طور پر خاموشی سے چپکے سے زہر دیا گیا، زہر دیا گیا ہر امام کو۔ کربلا کے بعد ہر امام کو زہر دیا گیا، توجہ ہے میرے عزیزو، زہر دیا گیا، مخفیانہ طور پر زہر دیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون الرشید جیسا حاکم بادشاہ جس کی سلطنت کے حدود مشخص نہیں، ایسا ظالم و طاغی بادشاہ بھی امام موسیٰ کاظم کو جب خاموشی کے ساتھ زہر دے کر شہید کرتا ہے تو جرأت نہیں ہے کہ آ کے کہہ سکے کہ ہم نے مارا ہے، بلکہ اکابرین تشیع کو بلا کے دکھاتا ہے، دیکھ لو امام موسیٰ کاظم کے جسم پر کوئی نشان نہیں ہے، اس یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں مارا ہے، یہ جرأت نہیں ہے اس میں کہ اظہار کر سکے۔ متوکل کو دیکھیے، اتنا ظالم و جابر بادشاہ ہے، کتنا ایسا ظالم و جابر بادشاہ جو ہاتھ اور پیر قلم کر رہا ہے زائرین کے، قتل کر رہا ہے شیعوں کو، ٹھیک ہے، قتل کر رہا ہے شیعوں کو، امام حسین علی مقام علیہ السلام کا روضہ مسمار کر رہا ہے۔ ایسا ظالم و جابر بادشاہ متوکل
कातिल, लेकिन जब इमाम हादी अलैहिस्सलाम को जहर देता है उसकी भी एक जुर्रत नहीं है कि आके कह सके कि हमने मारा है। लेकिन अगर आप तारीख देखिए जालिम और जाबिर हुक्मरानों की तारीख पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, तो मालूम होगा कि उनका तरीका तो ये होता है कि जब अपने दुश्मन को ज़ेर कर देते हैं, जब मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, तो उसकी लाश पर आकर शमशीर लहरा लहरा कर अपनी फतह का ऐलान करते हैं, अपने सर पर फतहमंदी का सेहरा सजाते हैं, जीत का सेहरा सजाते हैं और ये ऐलान करते हैं हाँ हमने मारा है। लेकिन ये किसकी बनाई हुई हिकमत अमली थी, ये किसकी दी हुई ताकत थी तशय्यो को, ये किसने अपनी हिकमत अमली से तशय्यो को इतनी मजबूती तक पहुंचाया, किसने ये तहरीक शुरू की कि उसके बाद करबला के बाद किसी शख्स में ये जुर्रत न हो सकी कि इमाम को अलल ऐलान शमशियों के जरिए शहीद कर सके, या अगर जहर से भी शहीद कर रहा है तो आके एतराफ कर सके कि हाँ मैंने शहीद किया है। अजीजों, जो जालिमो जाबिर बादशाह से जुर्रते इजहार फतह छीन ले उसे सैयदुस साजिदीन कहते हैं, उसे सैयदुस साजिदीन कहते हैं। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व तो इमाम ने क़याम किया, अपनी नौइयत का क़याम किया है, अपनी नौइयत का ऐसा क़याम किया, ऐसी मजबूती दी तशय्यो को, ऐसी मजबूती दी तशय्यो को कि आप ज़रा आशूर के दिन देखिए, आशूर के दिन वो कुर्ता जो मजलूम करबला के जिस्म पे था, फटा पुराना लिबास, खून में अटा हुआ जख्मों से छलनी लिबास, उसकी भी तौहीन की गई। वहां कोई पुरसाने हाल न था, कोई पूछने वाला न था कि ये क्या कर रहे हो। एक तरफ वो गुर्बत देखिए कि फटा पुराना लिबास इमाम मजलूम का, उसकी तौहीन की जा रही है। और एक ज़माना देखिए, सज्जाद की चलाई हुई तहरीक का नतीजा देखिए कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है, देबिल आए हैं, कुछ अशार सुनाए हैं, इमाम का दिल खुश हुआ है। इमाम ने इनाम में अपना कुर्ता उन्हें दिया और कुर्ता देने के बाद ये कहा मक्के न जाना, मदीने न जाना, बहुत दूर कहाँ जाना, कहा कुम जाना, कहाँ जहाँ आप बैठे का कुम जाना, वहाँ के लोग इस कुर्ते की अजमत पहचानते हैं, इस कुर्ते को अच्छा हदिया देकर तुमसे ले लेंगे। और यही हुआ, जब देबल कुम आए तो अहाली कुम ने 30,000 सिक्कों में वो कुर्ता उनसे ले लिया। और तारीख कहती है कि हर इंसान ये कोशिश कर रहा था कि उस कुर्ते का एक टुकड़ा मिल जाए तो कफन में रखे तो सामाने आखिरत हो जाए। ये किसने तशय्यो को इस मंजिल तक पहुंचाया, उस गुर्बत से निकालने की तहरीक किसने चलाई, तशय्यो को तक़वियत देने की तहरीक किसने चलाई, इस्लाम मोहम्मदी को बचाने का काम किसने शुरू किया, ये मंसूबा किसने बनाया, ये बुनियाद किसने डाली, ये सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डाली, सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डाली। आपको अगर देखना है कि क़याम इमाम सज्जाद की अहमियत क्या है, जिहाद इमाम सज्जाद की अहमियत और नौइयत क्या है, तो ज़रा इमाम आली मकाम के उस दौर इमामत का मुहासिबा कीजिए और नज़र कीजिए। इमाम का दौर इमामत कब आगाज़ हो रहा है, कब शुरू हो रहा है? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर इमामत शुरू हो रहा है अस्र आशूर से, शाम गरीबा से, शाम गरीबा की सख्तियों से। सारा घर उजड़ चुका है, बाबा शहीद कर दिए गए, भाई भतीजे मार दिए गए, अंसार और यावर सब शहीद कर दिए गए, बीवियाँ असीर कर ली गई हैं। ये इमामत के दौर का आगाज़ हो रहा है सैयदुस साजिदीन के। ऐसे तो किसी की इमामत का आगाज़ न हुआ, ऐसी सख्तियों में इमामत का आगाज़ हो रहा है, ज़ैनुल आबिदीन की इमामत का आगाज़ हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, यही यजीद करबला के बाद 2-3 साल तक जिंदा रहता है और 61 हिजरी में करबला का वाक़या रकम करता है। उस वक्त के माहौल को जब तक नहीं समझेंगे इमाम सज्जाद के क़याम का और उनके जिहाद का अंदाज़ा और उसकी अहमियत, आप उसका अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दौर इमामत यहाँ से आगाज़ किया। 61 हिजरी में करबला का वाक़या रूनुमा होता है,
63 ہجری میں واقع ہرہ پیش آتا ہے. آپ سب کے پیش نظر ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، مجھے وقت کا بھی خیال ہے. واقع ہرہ پیش آتا ہے. تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کا سفاک ترین ایک واقعات میں سے ایک واقعہ ہے واقع ہرہ، جہاں شرم و حیا کی ساری حدود توڑ دی گئیں، ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی. وہاں موجود مدینے والوں پر، کہاں مرکز اسلام میں مدینے میں واقع ہرہ پیش آتا ہے. اس کے بعد کعبے پہ حملہ ہوتا ہے. کس کی مجال تھی کہ کعبہ جو مرکز اسلام ہے اس پر کوئی حملہ کر سکے، لیکن ہوا. کیسا دور ہے، یعنی جرأت اور ہمت بڑھ چکی ہے. قتل حسین کے بعد پھر کوئی حدود باقی نہیں رہ گئے. جب رسول کے نواسے کو قتل کر دیا تو پھر مدینہ بھی اجاڑا جا سکتا ہے، پھر مکہ بھی تاراج کیا جا سکتا ہے. ظالم کی ہمتیں بڑھ گئیں، ظالم نے یہ سب کچھ کیا. یزید کا یہ دور خلافت ہے. اس کے بعد مروانیوں کا دور شروع ہوتا ہے. صرف امام کے دور کی سختیوں کو محسوس کرے کہ امام بعنوان امام جو ان کے دوست پر ذمہ داری ہے، کس ماحول میں ان ذمہ داریوں کو امام ادا کر رہے ہیں، کیسا ماحول ہے، کیسی بربریت کا دور ہے. توجہ کریں، مروانیوں کا دور شروع ہوتا ہے. کچھ مہینے مروان حکومت کرتا ہے. اس کے بعد عبد الملک بن مروان آتا ہے. یہ بھی نہایت سفاک ترین انسان، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے انتہائی سخت انسان. یہ احسان فراموش وہ لوگ ہیں، یہ خاندان وہ ہے مروانیوں کا جس کو اسی واقع ہرہ میں، جن کے پورے خاندان کو ان کی ناموس کی سب کی حفاظت کی تھی سید الساجدین نے اپنے گھر بلا کر. اور یہ اس کا رویہ دیکھیں امام سے، خون اثر دکھاتا ہے. بے وفائی کا اس نے ثبوت دیا. یہ جب بنا ہے حاکم، حمامت المسجد، اتنا بڑا عابد و زاہد سمجھا جاتا تھا، حمامت المسجد کہا جاتا تھا، کبوتر حرم کہا جاتا تھا. اس نے جب خلافت کی خبر پائی فوراً قرآن بند کیا، تلاوت قرآن میں مصروف تھا. قرآن بند کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، آج کے بعد قرآن، تلاوت قرآن، ایمان، دین سب رخصت، اب میں چلا خلافت کرنے. اور ممبر خلافت پر بیٹھ کر وہ کیا کہتا ہے کہ آج کے بعد اگر کسی نے مجھے تقوی کی نصیحت کی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ایسا سفاک اور ظالم اور جری عبد الملک ابن مروان، اس کا دور ہے. اور جو اس کے والی ہیں وہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل اور پس اور سفاک. محلب خراسان میں محلب نام کا شخص نہایت سفاک. ہشام بن اسماعیل مدینے میں والے نہایت سفاک. ہشام بن اسماعیل نے بھی بہت امام سجاد علیہ السلام کی توہین کی اور ستایا ہے. اور سفاک ترین شخص حجاج ابن یوسف ثقفی جو کوفے میں تھا، جو عراق میں تھا. حجاج جو جب مرا ہے تو 1,20,000 لوگوں کو قتل کر چکا تھا. 80,000 لوگ اس کے زندانوں میں پڑے تھے، 50,000 مرد تھے، 30,000 عورتیں تھیں، 16,000 لوگ ایسے تھے جن کے تن پر لباس کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا. عورت اور مرد سب ایک ہی زندان میں سب کو رکھ رکھا تھا. ایسا سفاک ظالم. مکے میں بھی اس نے جنایتیں کی تھیں اور اس کے بعد عراق کا والی بنا تھا. توجہ میرے عزیزو، ایسا دور ہے گھٹن کا. یہ سیاسی حالات ہیں. اور کیسے سیاسی حالات ہیں؟ بعد کربلا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ. امام حسین کے قتل کے بعد، کربلا کے بعد 3 لوگوں کے علاوہ، یا بعض روایتوں میں 4 5 7 کی بھی عدد آئی ہے، ان کے علاوہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے. توحید سے نہیں پھرے تھے، رسالت سے نہیں پھرے تھے، مسلمان تھے بظاہر لیکن اہل بیت کی نصرت سے پھر گئے تھے. اہل بیت کی نصرت و مدد سے پھر گئے تھے، اہل بیت سے پھر گئے تھے. یہی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. اور امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ما بے مکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا. پورے مکہ اور مدینہ میں، مرکز اسلام میں 20 لوگ بھی بعد کربلا ایسے باقی نہیں ہیں جو ہمیں چاہتے ہوں. نصرت کی بات الگ ہے، حب رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، نہیں ہے. امام سجاد علیہ السلام کا یہ دور ہے. ناصر نہیں ہے، سیاسی گھٹن کا ماحول ہے. اقتصادی حالات کیا ہے؟ اقتصادی حالات نہایت ناگفتہ ہے. عثمان کے زمانے سے جو بیت المال میں خردبرد شروع ہوئی تھی وہ اپنے اوج پر ہے، کمال پر ہے. طبقاتی فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. امیر ہوا چلا جا رہا ہے، غریب ہوئے چلے جا رہے ہیں. امام عالی مقام 100 گھر ایسے ہیں جن تک کھانا اور روٹی پہنچاتے ہیں راتوں کو اٹھ کے. امام سجاد علیہ السلام فقر کا یہ عالم ہے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے. حاکم عراق بنی ہاشم کے فقر کا کیا عالم ہے؟ حاکم عراق لکھتا ہے ان اہل هذا البيت قد هلكوا جوعا وكانت همة احدهم قوت يومه.
بنی ہاشم کے افراد بھوک سے مر رہے تھے، بھوک سے، خاندان بنی ہاشم کے لوگ. ایسا فقر و فاقے کا دور، اقتصادی حالات ایسے. دین کا کیا عالم تھا؟ آپ دیکھیں دین میں تحریفات کا کیا عالم تھا کہ عقیدے جبر سر اٹھا رہا ہے، جس کا مقابلہ امام سجاد نے کیا دربار کوفہ و شام میں، اور اس کے بعد بھی کرتے رہے. مجسمہ ہیں، مشبہہ ہیں، متصوفہ ہیں، خوارج پہلے سے موجود ہیں، الگ الگ عقیدے اسلام کے نام پر سر اٹھا رہے ہیں. ان سب کو امام سجاد دیکھ رہے ہیں. سب کا مقابلہ کس کی ذمہ داری ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کی ذمہ داری. جب تک ان حالات کو نہیں دیکھا جائے گا، قیام امام سجاد سمجھ میں نہیں آئے گا، جہاد امام سجاد علیہ السلام سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ سارے حالات اور سماجی اور ثقافتی اور تہذیبی حالات نہایت ناگفتہ ہیں، بہت بدتر ہیں. رسول کی رحلت کو صرف ایک نصف صدی گزری ہے، 50 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور مدینے اور مکے کا عالم یہ ہے اور حالت یہ ہے کہ ابو الفرج اصفہانی کہتے ہیں کہ مدینے کے گھر گھر سے، گلی گلی سے میوزک، گانا بجانا، لہو و لعب کی محفلوں کی آواز سنی جاتی تھی. کتنا عرصہ گزرا ہے رسول کی رحلت کو؟ صرف نصف صدی کا عرصہ گزرا ہے. کس زمانے میں؟ امام سجاد علیہ السلام کا دور امامت ہے. ہر گھر سے آواز آ رہی ہے. محفل لہو و لعب سجتی تھی. ایک خاتون تھی وہاں پر، اس کا نام تھا عائشہ بنت طلحہ. عائشہ بنت طلحہ، اس والی عائشہ کو تو پہچانتے ہیں نا آپ لوگ؟ عائشہ بنت طلحہ یہ وہ اسی ابراہیم بن طلحہ کی بہن ہے جس نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ کربلا میں جیتا کون؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا تھا تھوڑا رک، اذان کا وقت آئے گا، مؤذن اذان دے گا، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا. یہ سمجھ رہا تھا کہ فتح و شکست کا معیار جسم کا زندہ رہنا یا نہ رہنا کرتا ہے. امام نے اسے سمجھایا کہ شکست و فتح کا معیار جسم کا زندہ رہنا نہ رہنا نہیں ہوتا، مقصد کا زندہ رہنا نہ رہنا ہوتا ہے، کردار کا زندہ رہنا نہ رہنا ہوتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. یہ حالات ہیں کہ ہر طرف سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے. یہ عائشہ بنت طلحہ اپنے گھر میں مکس گیدرنگ کرتی ہے اور محفل لہو و لعب اس کے یہاں ہوتا ہے، سب آتے ہیں اور ایک مغنیہ کو بلاتی تھی. مغنیوں کا دور تھا، ایسی مغنیاں ایسی گانے بجانے والیاں موجود تھیں مکے اور مدینے میں کہ حاکم شام کا دل جب چاہتا تھا کہ گانے بجانے کا کچھ انتظام ہو تو مکے اور مدینے سے بلایا جاتا تھا، ٹکٹ دے کے بلایا جاتا تھا کہ تشریف لائیے اور یہاں پر اس طرح کا پروگرام کیجئے. توجہ میرے عزیزوں، یہ عورت عائشہ بنت طلحہ ایک خاتون کو بلاتی تھی مغنیہ، اس کا نام تھا عزت المیلہ. عزت المیلہ، ہاں ایسی عزت میلی ہی ہوتی ہے کیونکہ حقیقی عزت نہیں ہے نا، حقیقی عزت تو اللہ کے پاس ہے. عزت المیلہ نام تھا، اس کو بلاتی تھی اور مکس گیدرنگ کے ساتھ. ایک خاتون اور تھی، اس کا نام تھا جمیلہ. آپ اس وقت کے انحطاط اور پسماندگی کا اندازہ لگائیے کہ جمیلہ نام کی مغنیہ خاتون جب حج پہ تشریف لے جاتی ہیں، حج پہ جاتے ہیں، ایسے سیکولر لوگ جو ہوتے ہیں نا، لبرل لوگ جو دین کو بھی ایک ہاتھ میں رکھتے ہیں، عبادت کو اور نماز، دین کو مسجد و محراب میں خلاصہ کرتے ہیں اور عام زندگی ان کی کسی اور انداز کی ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد 70 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو. تو یہ حج پہ جب تشریف لے جاتی ہیں تو پورا مدینہ ان کو سی آف کرنے کے لیے آتا ہے، بڑے بڑے لوگ سی آف کرنے آتے ہیں. اور مورخ کہتا ہے لہو و لعب کا یہ عالم تھا کہ مکہ اور مدینہ میں محترم شخص ہو، غیر محترم شخص ہو، عابد و زاہد ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو پرابلم ہی نہیں تھی. اس طرح کے ماحول سے کوئی آبجیکشن نہیں کرتا تھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، مدینہ تو رسول ہے، رسول کا مدینہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. ایسے حالات پیدا کر دیے گئے. درباری شعراء موجود ہیں، ایک سے ایک درباری. امام کے حالات بتا رہا ہوں دور امامت کے. درباری شعراء موجود ہیں. اختل ہے، ابن جعیل ہے، کعب بن ابن جعیل ہے، یزید ابن مفرغ ہے، مسکین دارمی جیسے عقل و ایمان کے مسکین لوگ ہیں جو درباری شاعری کر رہے ہیں. درباری شاعری درباروں میں جاتے ہیں. اچھا درباری شاعر، اللہ بچائے دین کو اور قوم کو اور مذہب کو اور ملت کو درباری شعراء سے، درباری خطبہ سے، درباری علماء سے.
کہ سب سے زیادہ بیڑا یہی لوگ غرق کرتے ہیں. امتوں کی زیادہ غلطی نہیں ہوتی، ان کی غلطی ہوتی ہے. درباری کیا کرتا ہے؟ درباری کوئی بھی ہو، شاعر ہو، خطیب ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، کیا کرتا ہے کہ اس کے دربار میں گئے، اس کی تعریف کر دی. دوسرے اس کے مخالف کے دربار میں آئے، وہاں کے درباری بنے، اس کی تعریف کر دی. تعریفیں چل رہی ہیں، حکومت بدلتی ہے، ان کا موقف تبدیل ہو جاتا ہے. ہوا کے رخ پہ بہنے والوں کو درباری کہا جاتا ہے نا. اللہ بچائے دین و مذہب کو ایسے شعراء سے، ایسے خطبہ سے، ایسے لوگوں سے جو درباری مزاج رکھتے ہیں. اصولیوں میں گئے، اصولیوں جیسی شاعری کر دی. اخباریوں میں گئے، اخباری جیسی شاعری کر دی. جہاں جا رہے ہیں ویسا خطاب، ویسی مدح و ثنا اور ویسی شاعری. کوئی اپنا موقف نہیں ہے. طلاب علوم دینیہ کا یہ فرض ہے کہ صاحب موقف بنے، اپنا ایک اسٹینڈ رکھے. مدلل مخالفت کریں تو دلیل کے ساتھ، کسی کی حمایت کریں تو دلیل کے ساتھ. درباری کیفیت یہ نہیں ہونی چاہیے، اور الحمدللہ طلاب میں نہیں ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے. اور اللہ اس صنف کو اس درباریت سے، درباری مزاج ہونے سے بچائے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. درباری شعراء ہیں اس طرح کے. عمر ابن ربیعہ نام کا ایک شخص ہے، یہ مکے کا شاعر ہے اور نہایت فحشگو شاعر، ہرزہ سرا شاعر، برہنہ شاعری کرنے والا شاعر. یہ جب مرتا ہے، کیفیت ملاحظہ کریں کیا ثقافتی اور تہذیبی انحطاط اور پسماندگی ہے مکے اور مدینے کی. یہ جب مکے میں مرتا ہے تو مکے اور مدینے دونوں میں کوہرام برپا ہے. لوگ رو رہے ہیں، دیواروں پہ سر دے دے کے مار کے رو رہے ہیں کہ کیا ہوا بھائی. کہ وہ شاعر چلا گیا، وہ فحشگو شاعر، وہ ہرزہ سرا شاعر اس دنیا سے رخصت ہو گیا. لوگ رو رہے ہیں، کنیزیں کام کر رہی ہیں، رو رہی ہیں. کسی نے پوچھا اس کنیز سے کہ بھائی کیوں رو رہی ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، عمر ابن ابی ربیعہ مکے میں وہ مر گیا ہے، اس کی وجہ سے رو رہی ہوں. تو اس نے کہا کہ بھائی ابھی ایک مخزومی نام کا شخص بھی مکے میں موجود ہے، وہ ابھی موجود ہے. تو فوراً کہتی ہے الحمدللہ الذی لم یخلو حرمہ. اللہ کی حمد و ثنا تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اپنے حرم کو ایسے فوجگو شاعروں سے خالی نہیں رکھا. یہ معرفت کا لیول ہے، یہ معرفت کا لیول ہے کہ اس طرح کے ہرزہ سرا شاعر اس وقت میں موجود ہیں. یہ دور امام سجاد علیہ السلام ہے. اتنا ظلم کا ماحول ہے، انحطاط کا ماحول ہے، پسماندگی کا ماحول ہے، انحرافات کا ماحول ہے. اور ادھر دیکھیے امام سجاد علیہ السلام کے پاس نہ انصار و یاور ہیں، 20 آدمی بھی نہیں جو چاہتے ہوں. 3 آدمی، 7 آدمی، 5 آدمی کے علاوہ سب مرتد ہو چکے ہیں. اور نہ تلواریں ہیں، نہ شمشیر ہے، نہ لاہ و لشکر ہے، نہ اقتصادی حالت ہی مناسب ہے. تو ایسے حالات میں اب دیکھیے، ایسے حالات میں رہبر انقلاب کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس ان کی بہت اچھی ایک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، حماسے امام سجاد علیہ السلام رہبر انقلاب کی. کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں امام سجاد علیہ السلام کے پاس صرف 2 راستے ہیں کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے امام سجاد علیہ السلام یا تو شمشیر نکالیں، میدان میں آئیں، خود بھی شہید ہو جائیں، جو بچے کچے اہل بیت ہیں، افراد ہیں، انصار ہیں 2 3 4 5 وہ بھی شہید ہو جائیں، تشیع ختم ہو جائے، سلسلہ امامت ختم ہو جائے، بنیاد ٹوٹ جائے، دین کا فاتحہ پڑھ دیا جائے. ایک یہ صورت ہے. دوسری یہ صورت ہے کہ اس شمشیر کو نیام میں رکھیں اور بکھری ہوئی بنیادوں کو منسجم کرنے کی کوشش کریں. بکھری ہوئی بنیادوں کو، وہ تشکیلات جو ٹوٹ گئی، وہ بنیاد جو بکھر گئی ہے، وہ تشیع جو بعد کربلا بکھر سا گیا ہے، اسے جوڑنے کی کوشش کریں. ایسی تحریک چلائیں کہ پھر وہ بنیاد مضبوط ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر عمارت تشیع مضبوط سے زیادہ مضبوط ہوتی چلی جائے. عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام نے اسی ہدف کو مد نظر رکھا اور اسی قیام کو مد نظر رکھا. لہٰذا اب امام عالی مقام علیہ السلام کے دوش پہ ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے دیکھا نا، معرفت کی کمی ہے، دین سے ناواقف لوگ ہیں، نماز تک پڑھنی نہیں آتی، فقر و فساد، اخلاقی بیماریاں، سیاسی گھٹن، اس طرح کا ماحول ہے. امام سجاد پر کیا اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے تو معارف دین کو لوگوں تک پہنچائیں.
جو حقیقت اسلام ناب محمدی گم ہو گئی ہے اسے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ دین کیا ہے، دین کیا ہے۔ اور دوسری ذمہ داری ہے، میں بہت جلدی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ امامت اور حکومت کا صحیح تصور ان کے سامنے پیش کریں، صحیح تصور، اس لیے کہ وہ تو عبد الملک بن مروان کو امام سمجھ رہے تھے، وہ تو یزید جیسوں کو اپنا امام سمجھ رہے تھے۔ آ کے بتائے کہ امامت کیا ہے، امام کس کو کہتے ہیں، امامت کے شرائط کیا ہے۔ امام سجاد کے دوش پر یہ ذمہ داری سنگینی کر رہی ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ جب امامت کے شرائط اور یہ سب کچھ بیان کر دیں، حکومت بیان کر دیں، تو پھر یہ بتائے کہ یہ حکومت حق کس کا ہے، یہ امامت حق کس کا ہے، اور آ کے سمجھائیں کہ امام ہم ہیں، ہم اہل بیت عصمت و طہارت ہیں، ہم مہبت وحی ہیں، ہم مختلف الملائکہ ہیں، ہم معدن الرسالہ ہیں، ہم خاندان اہل بیت عصمت و طہارت ہیں، امامت ہمارا حق ہے، حکومت ہمارا حق ہے۔ یہ ذمہ داریاں امام کے دوش پر ہیں، اور امام علی مقام علیہ السلام نے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے دعاؤں کا سہارا لیا۔ سب سے پہلی چیز دعاؤں کا سہارا لیا، لہٰذا دعاؤں کے ذریعے معارف دین کو بیان کر رہے ہیں، توحید بیان ہو رہی ہے، رسالت بیان ہو رہی ہے، امامت بیان ہو رہی ہے، ولایت بیان ہو رہی ہے، اہل بیت عصمت و طہارت کی عظمت بیان ہو رہی ہے، بار بار صلوات کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈالی جا رہی ہے۔ ان دعاؤں کے سہارے سے اخلاقی بیماریوں کو ختم کیا جا رہا ہے، زہد کی تعلیم دی جا رہی ہے، اخلاقیات کی تعلیم دی جا رہی ہیں۔ ان دعاؤں کے ذریعے یہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا قیام اور ان کے قیام کی نوعیت۔ دوسری ذمہ داری، دوسرا راستہ جو امام نے اپنایا وہ تھا کہ محبان اہل بیت کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ یہ سب کچھ، یہ جتنی باتیں ہیں یہ ہم سے مربوط ہیں، ہمارے زمانے سے مربوط ہیں، یہ سیرت ہے، اور سیرت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں، اپنے سماج میں، اپنے ماحول میں، اپنے زمانے کے مطابق اس کو اتارا اور ڈھالا جائے اور معاشرے کے مسائل کا حل نکالا جائے۔ ان سب سے ہم سیکھ سکتے ہیں، درس حاصل کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام نے کیا کیا کہ شاگردوں کی تربیت کرنا شروع کی۔ اور کیسے شاگرد؟ یحییٰ ابن ام الطویل، وہ جو کہا گیا نا ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، اس میں یہ لوگ ہیں: ابو خالد الکابلی، یحییٰ ابن ام الطویل، محمد ابن جبیر، سعید ابن جبیر ابن مطعم، جن کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں، جبیر ابن مطعم نہیں ہو سکتے بلکہ ان کے کوئی بیٹے ہوں گے۔ اس طرح کے افراد، ابو حمزہ صومالی، یہ ایسے شاگردوں کو پروان چڑھا رہے ہیں امام علی مقام علیہ السلام، اور غلاموں کی خرید کر رہے ہیں، غلاموں کو خرید رہے ہیں، لیکن تجارت کے لیے نہیں، بلکہ ہاں تجارت کے لیے، مگر لوگوں سے تجارت کے لیے نہیں، اللہ سے تجارت کے لیے۔ غلاموں کو خرید رہے ہیں، 1 سال سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتے، 1 سال تک رکھتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، 1 سال کے بعد کوئی بھی موقع آتا ہے ان کو آزاد کر دیتے ہیں، آزاد کرتے ہیں تعلیم دے کر، جاؤ معاشرے میں جاؤ اور دین کی تبلیغ کرو۔ یہ محبان اہل بیت کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تعداد بڑی اہم چیز ہے، کبھی تعداد بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ تعداد میں اضافہ کیا امام سجاد علیہ السلام نے، اس طرح سے ساز و سامان کے ساتھ ان غلاموں کو رخصت کر دیا کرتے تھے۔ تیسرا کام جو امام سجاد نے کیا اور کر رہے تھے ان اہداف کے حصول کے لیے، وہ تیسرا کام یہ تھا کہ بنی امیہ کے چہرے سے نقاب اتار دی جائے اور ان کا حقیقی چہرہ سماج کے سامنے پیش کیا جائے۔ لہذا بازار کوفہ، دربار کوفہ، بازار شام، دربار شام، وہ سب واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ خطبوں کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، عزیزان گرامی، تمام واقعات آپ کے سامنے، لیکن 34 برس، یہ تو 2-3 مہینے کی بات تھی یہ بازار کوفہ و شام، لیکن 34 برس تک امام علی مقام مرحلہ قیام میں رہے، حالت جہاد میں رہے ہیں۔ اور امام سجاد علیہ السلام کا جہاد یہ تھا کہ وقتاً فوقتاً موقع ملتے ہی ظالم بادشاہوں کے چہرے سے نقاب الٹ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا تھا امام سجاد نے، ایک مثال کے طور پر امام سجاد نے فرمایا کہ زمانوں میں سے ایک زمانہ ہے جس میں حماقت عقل پر حکمرانی کر رہی ہے، شر خیر پر حکمرانی کر رہا ہے، منکر معروف پر حکمرانی کر رہا ہے، شجرہ خبیثہ شجرہ طیبہ پر حکمرانی کر رہا ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ بنی امیہ حماقت کا مجسمہ ہے، ہم عقل کل ہیں، بنی امیہ شر مطلق ہیں، ہم خیر کل ہیں، بنی امیہ بنجر زمین ہے، ہم سرسبز و شاداب زمین ہیں، بنی امیہ شجرہ خبیثہ ہیں، ہم شجرہ طیبہ ہیں۔
ہم شجر طیبہ ہیں. امام سجاد علیہ السلام بنی امیہ کے چہرے سے نقاب الٹ رہے ہیں. عزیزان گرامی، اور اس کے بعد بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی. اس کے بعد چوتھی ذمہ داری جو امام عالی مقام امام سجاد علیہ السلام کے دوش پر ہے، وہ نہایت سخت ذمہ داری ہے. اور ایسی ذمہ داری ہے، ان تمام ذمہ داریوں کو دینے میں، ادا کرنے میں امام عالی مقام روتے نہیں ہیں. لیکن یہ جو چوتھی ذمہ داری ہے، یہ اتنی تکلیف دہ ہے، اتنی اذیت ناک ہے کہ یہ ذمہ داری جب امام ادا کرتے ہیں تو امام کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، امام رونے لگتے ہیں. یہ ذمہ داری امام کو گریے پر مجبور کر دیتی ہے. جانتے ہیں وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ وہ ذمہ داری ہے یاد کربلا کو زندہ رکھنا، وہ ذمہ داری ہے عاشورہ کو زندہ رکھنا، وہ ذمہ داری ہے بابا کی یاد کو زندہ رکھنا، لوگوں کو کربلا یاد دلاتے رہنا، حسین کے مقصد کی تعلیم دیتے رہنا، حسین کا مقصد فراموشی کے سپرد نہ ہونے پائے. یہ ہے سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی کوشش کہ کوئی بابا کی قربانیوں کو نہ بھولے، اس لیے کہ بابا نے بڑی قربانیاں دی ہیں، خون جگر دیا ہے اسلام کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے. یہ تکلیف یہ ایسی تھی، یہ ذمہ داری ایسی تھی کہ اس کے لیے امام سجاد علیہ السلام نے ہر قسم کی صعوبتوں کو سہا تاکہ کربلا زندہ رہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنی، پیروں میں بیڑیاں پہنی، گلے میں طوق خاردار تھا جو ایسا تھا جو گلے کو زخمی کر رہا تھا، مگر امام علی مقام اس طوق، اس بیڑی، اس ہتھکڑی کو پہنے ہوئے صرف اس لیے کہ کربلا کی یاد کو زندہ رکھنا ہے، عاشورہ کو زندہ رکھنا ہے، کربلا کو زندہ رکھنا ہے. زنجیروں میں جکڑا ہوا امام کربلا سے کوفے سے شام کا سفر طے کر رہا ہے. بابا نے بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں ضائع نہ ہونے پائے. اللہ اکبر. امام زین العابدین علیہ السلام کی ذرا ملاحظہ فرمائے کہ جب شہادت واقع ہوئی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام غسل دینے کے لیے تشریف لائے. ایک مرتبہ جیسے ہی غسل دینا شروع کیا، غسل دیتے دیتے زاروں قطار رونے لگے. لوگوں نے دریافت کیا مولا کیا سبب ہے؟ اصحاب نے پوچھا مولا کیوں ایسے روتے؟ فرمایا میں نے بابا کے دوش پہ ایک نشان دیکھ لیا. لوگوں نے پوچھا مولا یہ کیسا نشان ہے؟ کہا میرا بابا راتوں کو اٹھ کر غریبوں اور مسکینوں کے دروازوں پر روٹیاں لے کے جاتا تھا، یہ اس کے نشان تھے. اللہ اکبر. کتنا خیال تھا مولا سجاد علیہ السلام کو غریبوں کا، یتیموں کا، بھوکوں کا، پیاسوں کا. ارے کیسے نہ ہو، امام خوب جانتے ہیں. امام سے بہتر کون سمجھے گا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے، ہائے یتیمی کسے کہتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام بھوکوں کا خیال رکھ رہے، یتیموں کا خیال رکھ رہے. اور اللہ اکبر. امام باقر علیہ السلام غسل دے رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ امام باقر اپنے بابا پر چیخ مار کر روئے، بہت بلند آواز میں روئے. اصحاب گھبرا گئے، مولا ایسا کیا دیکھ لیا؟ ارے تمہیں کیا بتاؤ، میں اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا، میری نگاہ بابا کے زانوؤں پر گئی، زنجیروں کے نشان 34 برس بعد بھی باقی ہے. اللہ اکبر. 34 برس بعد بھی زنجیروں کے نشان. ہائے بیڑیوں نے میرے بابا کی پنڈلیوں کا گوشت تک کھا لیا تھا.
ہاں کیسی مصیبت. لیکن سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں اپنے زنجیروں کے نشان پر گریہ نہیں کرتے, اپنے زنجیروں کے, اپنے جسم کی اذیتوں پر نہیں روئے امام سجاد. نہ جانے کیسا درد تھا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بابا کے بھوکے مار دیے جانے کا, پیاسے شہید کر دیے جانے کا, کہ کھانا سامنے آتا ہے رونے لگتے ہیں, پانی سامنے آتا ہے رونے لگتے ہیں, گریہ کرنے لگتے ہیں, اور بابا کی تصویر نظر آتی ہے. میں کہتا ہوں شاید کیا یقیناً صرف بابا کو, پانی کو دیکھ کر صرف بابا کو نہ روتے ہوں گے, بلکہ ہمیشہ کے لیے زندان شام میں سو جانے والی اپنی چھوٹی سی پیاسی بہن سکینہ, ہائے پیاسی سکینہ کو یاد کر کے روتے ہوں گے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کھانا دیکھتے ہیں گریہ کرتے ہیں, پانی دیکھتے ہیں گریہ کرتے ہیں. ارے طفل شیر خار کو دیکھتے ہیں بھیا علی اصغر یاد آ جاتا ہے, کسی نوجوان کو دیکھتے ہیں بھیا علی اکبر یاد آ جاتا ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب بازار سے گزرتے تھے تو قصاب جو ہوتے تھے نا, قصاب اپنی دکان میں موجود گوشت کے ٹکڑوں پر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے کہ سید سجاد کی نظر نہ پڑ جائے. مجھے نہیں معلوم کہ ان گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کر سید سجاد کو کیا یاد آ جاتا تھا. کیا چچا عباس کی ٹکڑے لاش یاد آ جاتی تھی, یا بھیا علی اکبر کا اربا جسم یاد آ جاتا تھا, یا اپنے بھوکے بابا, پیاسے بابا, مظلوم بابا کا مقطع الاعضاء جسم یاد آ جاتا تھا. اجرکم اللہ, اللہ اکبر. مولا سجاد بازار سے گزرتے تھے, دیکھتے تھے کہ کوئی قصاب اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے. دور سے دیکھتے تھے, دوڑتے ہوئے آتے تھے, اے بھائی ذرا ٹھہر جا, اے بھائی ذرا رک جا. وہ گھبرا جاتا تھا, مولا کوئی گستاخی ہو گئی, مولا کوئی غلطی ہو گئی. کہا نہیں بس اتنا بتا دے کہ جس جانور کو تو ذبح کرنے جا رہا ہے کیا اسے پانی پلایا؟ اللہ اکبر, کیا تو نے اسے پانی پلایا؟ کہتا ہے مولا ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہمارے سینے میں بھی دل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانور کو ذبح کر دیں اور پیاسا ذبح کر دیں؟ فوراً رخ کرتے تھے کربلا کا. ان ابن رسول اللہ قتلوہ جایا, ان ابن رسول اللہ قتلوہ عطشانا. آئے میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا. آپ نے ملاحظہ کیا گوسفندوں کو, جانوروں کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو پانی پلایا جاتا ہے, یعنی پانی پلا کے ذبح کیا جاتا ہے. پھر وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ابن شبیب سے کیا کہہ رہے تھے؟ ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فاحکِ للحسین فإنہ ذبح کما یذبح الکلب. ابن شبیب اگر رونا ہے تو میرا جد حسین پہ رونا, اس لیے کہ انہیں ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفندوں کو, جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں مولا یہ بتائیے جانوروں کو تو قصاب پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں, پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مولا حسین کو جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا؟ عجب نہیں مولا رضا, جواب دے. ارے تجھے کیا بتاؤں, وجہ تشبیہ یہ نہیں ہے, وجہ تشبیہ کچھ اور ہے. تم نے دیکھا ہے جب جانوروں کو سرے راہ ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو جو آس پاس آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں پلٹ کے پوچھتے نہیں ہیں کہ تو اس جانور کو
کو ایسے کیوں ذبح کر رہا ہے؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْغَنَمُ، ہائے میرے جد حسین کو جب ذبح کیا جا رہا تھا کوئی پوچھنے والا نہ تھا، ارے یہ تو نبی کا نواسا ہے، یہ تو فاطمہ کا لال ہے، اسے ایسے کیوں ذبح کر رہے ہو؟ کوئی نہ پوچھتا تھا۔ ہاں بس ایک بہن تھی جو کبھی خیمے کے اندر کبھی خیمے کے باہر چلا چلا کے گئے، اے پسر تو دیکھ رہا ہے میرا بھاجایا، میرا مظلوم بھائی۔ اللہ اکبر۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔